صوبائی وزیر سعید غنی اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ 37 سیٹیں ہیں ٹوٹل، اس میں سے 34 پر انتخاب ہوا ہے اور پیپلز پارٹی وہاں جیتی ہے 34 میں سے 5 بلکہ 4، شاید 4 ہیں، 5 نہیں بلکہ 4 ہیں، ایک وہ ہمارا اتحادی ہے نون لیگ کا، 4 نشستیں ہماری ہیں اور 19 سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہیں اور اس کے ساتھ جو پی ٹی آئی ہے 8 سیٹیں اس کی ہیں، باقی ایک ٹی ایل پی اور ایک شاید کوئی اور۔ اب جہاں احتجاج ہو رہا تھا وہاں اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی کی ہے، اور ایک اور دلچسپ بات آپ کو احتجاج کیا گیا کہ وہ نتائج تبدیل ہو، جو نتائج سب سے زیادہ تاخیر سے آئے، سب سے زیادہ تاخیر سے، جس میں بہت شور ڈلا، وہ تھا لانڈی ٹاؤن۔ لانڈی ٹاؤن میں 10 سیٹیں ہیں، 9 پر الیکشن ہوا، 9 کی 9 جماعت اسلامی جیتی ہے۔ کوئی ایک نشست بھی کسی جماعت کو نہیں ملی جس پر احتجاج ہو رہا تھا کہ نتیجہ تبدیل ہو رہا ہے، اور سب سے آخر میں رزلٹ اس ٹاؤن کا ہے۔ الزام یہ تھا کہ جی نتیجہ تو وہ رزلٹ چینج ہو رہا ہے اور تاخیر ہو رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جماعت اسلامی کے پاس 21 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 14 ہیں اور پی ٹی آئی کے پاس 8 ہیں۔ اب آپ کو میں نے تھوڑا سا اس پہ کام کیا کہ پیپلز پارٹی جن علاقوں سے جیتی ہے، کیماڑی، ملیر، ساؤتھ، یہ تینوں علاقے تاریخی طور پر پیپلز پارٹی کے اسٹرانگ ہولڈ رہے ہیں اور ہیں۔ ہم کیماڑی سے جیت جائیں تو لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اور جماعت اسلامی صفایا کر دے ساری جماعتوں کا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، کوئی حیرت نہیں ہے، ان کو تو جیتنا تھا۔ پیپلز پارٹی لیاری سے اگر جیت جائے تو حیرت ہے، جماعت اسلامی کورنگی سے جیت جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ سے یا ملیر سے، ویسٹ بھی ہمارا پورا نہیں ہے، کچھ علاقہ ہمارے پاس ہے، باقی تو اور جماعتوں بھی اس میں ہیں، ہم اگر ویسٹ اور ملیر سے جیتے تو حیرت ہے، جماعت اسلامی ایسٹ میں جیت جائے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے جو 86-87 سیٹیں لی ہیں، ان میں سے 79 سیٹس ان کی جو ہیں وہ سینٹرل، کورنگی اور ایسٹ میں سے ہیں۔ صرف 3 ضلعوں میں ان کی 79 سیٹس ہیں، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی 4 ضلعوں میں 74 سیٹس ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کیسے جیت گئے یار ایسے؟ تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے لوگوں کو۔ میں نے کل بھی پریس کانفرنس کی، میں نے مبارکباد دی جماعت اسلامی کو، اور میں نے ان کو جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کو تسلیم کیا۔ جماعت اسلامی نے توقع سے زیادہ سیٹیں لی ہیں۔ ہمیں جو صدر ٹاؤن ہے اس میں ہماری توقع سے کم سیٹیں ملی ہیں۔ ہمیں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں اپنی توقع سے کم سیٹیں ملی ہیں۔ ہمیں ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہمیں 3 ملی ہیں، ہم شاید تھوڑا سا اس سے زیادہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں سیٹیں ملیں گی، ہمیں کم ملی ہیں۔ لیکن مجھے تو حیرت ہے، میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں کبھی این پتہ نہیں کون سی عجیب چیز ہو گئی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ایسی انہونی ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کراچی سے نمبر 1 کیسے آ گئی۔ میں نے کل بھی بتایا بھائی، ہم 79 میں بھی نمبر 1 تھے، ہم 2001 میں بھی تھے، ہم 83 میں بھی تھے۔ اورنگی ٹاؤن سے ہماری 3 سیٹیں جیتی، اس میں چیخ رہے، اورنگی ٹاؤن سے پیپلز پارٹی کا ایم این اے رہا ہے، فیڈرل منسٹر رہا ہے۔ اورنگی ٹاؤن میں ایسے علاقے ہیں جہاں پیپلز پارٹی مضبوط ہے، وہ کچھ مخصوص پاکٹس ہیں ہمارے۔ اگر وہاں میرے خیال 10 یو سی ہیں، اس میں سے 3 پہ پیپلز پارٹی اگر جیت گئی ہے تو تھوڑا ڈائجسٹ کرو بھائی، تم 39 سینٹر سے جیت گئے، ہم ڈائجسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے پیپلز پارٹی نے ہم کی 8 نشستیں ہم لے گئے، بقول ان کے
پھر میں وہ چول علی زیدی کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے کہ ہماری 40 لے گئے، وہ 40 ان کی لے گئے، 8 ان کی لے گئے، تو 50 تو یہ گئی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کوئی 2-4 جماعتیں اور کھڑی رہے گی، 4 ہماری لے گئے، 5 ہماری لے گئے، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم تو ہے ہی نہیں گئے یہاں پر۔ پی ٹی آئی کے یہاں کے جو چول لیڈرز ہیں، عمران خان نے ٹھیک ٹھاک درگت بنائی ان کی، ٹھیک ٹھاک، اور اب وہ غصہ جو ہم پہ نکال رہے ہیں کہ دھاندلی کری دھاندلی، تمہارے کرتوت ایسے ہیں بھائی، لوگوں نے مسترد کیا تمہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو کہیں کسی یو سی کے نتیجے پر اعتراض ہے تو قانون کے اندر راستے موجود ہیں، آپ اس راستے کو اختیار کریں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو بھی بہت سارے نتائج پر اعتراضات ہیں، اور ہمارے لوگوں نے بھی کئی یو سیز میں ری کاؤنٹنگ کی درخواستیں دی ہوئی ہیں، لیکن ہم تو یہ واویلا نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں جماعت اسلامی نے ہرا دیا تو ہمیں ایسے ہرا دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، ایک رزلٹ آ گیا ہے، غلط ہے صحیح آ گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ درست نہیں ہے، داندلی ہوئی، رزلٹ چینج ہوا، جو بھی ہوا، ہم نے جا کے اپنی درخواستیں دے دی، الیکشن کمیشن کو دے دی، آر او کو دے دی، ڈی آر او کو دے دی کہ بھئی قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں آپ، اگر وہاں سے ریلیف نہیں ملے گا ہم آگے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ ماحول بنا دینا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پتہ نہیں کس نمبر پہ تھی، اور کوئی ان کو لکھ کے دے دیا گیا تھا نعوذ باللہ قرآن شریف میں کہ جماعت اسلامی تو پہلے نمبر سے نیچے آ ہی نہیں سکتی ہے۔ میں نے پہلے دن جب الیکشن ختم ہوا اور یہ بھی ٹرانسمیشن شروع ہوئی، میں نے ٹی وی پر کہا تھا کہ پہلے نمبر پر یا پیپلز پارٹی ہوگی یا جماعت اسلامی ہوگی۔ میں نے نہیں کہا تھا پیپلز پارٹی ہوگی، کیونکہ نتائج آ رہے تھے، میں نے کہا یا پیپلز پارٹی ہوگی یا جماعت اسلامی ہوگی، اور پی ٹی آئی نہیں ہے اس دوڑ میں۔ 5 بجے عمران اسماعیل صاحب ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے جیت لیا سارا کراچی۔ 5 بجے بھائی کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ نہیں آتا، ان کو پوری کراچی کا رزلٹ مل گیا کہ 5 بجے۔ اب وہ جو 5 بجے ٹویٹ کر دیا ہم جیت گئے، اب ان کو غلط فہمی، پریشانی یہ پڑ گئی کہ میں نے تو کہا تھا جیت گئے، ہم کیسے نہیں جیتے۔ میری گزارش یہ ہے جماعت اسلامی سے بھی، پی ٹی آئی سے تو فضول بات کرنا ہی، کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں، جو نتائج آئے ہیں اس کو تسلیم کریں، جن پر آپ کو اعتراض ہے قانونی راستہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو اختیار کریں، ہم آپ کو بالکل نہیں روکیں گے، بالکل بھی نہیں روکیں گے۔ میں نے یہ بات کل بھی بتائی، دوبارہ بتاتا ہوں کہ بھائی اگر نتائج تبدیل کرنا اتنا آسان ہوتا ہے میں اپنے بھائی کو جتواتا، پہلے تو میرا بھائی ہار گیا، باقی یہ کہنا نتائج تبدیل ہو رہے ہیں، بڑی بات ہے۔ تو یہ جو ایک شہر کا مینڈیٹ ہے، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی شہر نے مینڈیٹ دیا ہے، اور یہ شہر کے لیے بہتر ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر بیٹھیں اور آگے چلنے کا راستہ تلاش کریں۔ وہ بار بار کہتے ہیں جی پہلے ہماری تسلیم کرو جی، تو بھائی جتنی ہے اتنی تو مان رہے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں زبردستی ہم یہ کہیں گے نہیں آپ پہلے نمبر پہ ہو ہم دوسرے نمبر پہ، چلو بھائی آگے چلو، تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں جو 93 سیٹس بتائی گئی ہیں ہماری کیلکولیشن میں، ہماری سیٹسیں 2-3 اس سے زیادہ ہیں جو ہمارے پاس ہیں چیزیں، اور یہ ہم الیکشن کمیشن سے بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے میں لے لوں ڈیٹا سارا۔ تو یہ جو 93 نمبر ہے یہ ہمارا 93 نہیں ہے، شاید یہ 95-96 کے قریب ہوگا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن پہ بھی ہم نے ریکاؤنٹنگ کی چیلنج کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا اس میں سے کتنی سیٹیں ہم جیتے ہیں، یا ہمارے خلاف جو ریکاؤنٹنگ کی درخواست ہے اس میں سے کتنی ہارتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جو ریزلٹس آ گئے ہیں، جو مختلف ڈسٹرکٹ سے میں نے چیک کروائے ہیں، ہمارا نمبر شاید تھوڑا سا 93 سے زیادہ بنتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنا کہ میئر کسی جماعت کا بن جائے یہ ان کا حق ہے۔ جماعت اسلامی بھی کوشش کرے، ہم بھی کوشش کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این بھی کوشش کر سکتی ہے، جے یو آئی بھی کوشش کر سکتی ہے۔ بھائی جب 10 سیٹوں پہ پرویز الہی کوشش کر کے وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے تو ایک جماعت والا بھی کوشش کر سکتا ہے۔ تو کوشش کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایفرٹس کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، بات کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جس طرح ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کر رہے ہیں اسی طرح آپ کو دوسری جماعت کے مینڈیٹ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی کا جو نتیجہ ہے، پیپلز پارٹی کی جو سیٹس ہیں وہ حیرت انگیز نہیں ہیں، جو حیرت انگیز نتیجہ ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے، اس لیے کہ آپ 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں،
2015 کی بلدیاتی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, ضمنی الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں, حیدرآباد کے نتائج اٹھا کے دیکھ لیں. جماعت اسلامی کی پذیرائی اتنی آپ کو کہیں نہیں ملے گی. تو اچانک اگر کسی جماعت کی پذیرائی میں اضافہ ہوا ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. پیپلز پارٹی کی جو پذیرائی ہے شہر میں, اس میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوا ہے, اور ہم مختلف مواقع پر اس کا ثبوت دے چکے ہیں, چاہے وہ ضمنی الیکشنز ہوں, چاہے وہ بلدیاتی الیکشنز ہوں, چاہے وہ جلسے ہوں, جلوس ہوں, ریلیاں ہوں. ہماری پارٹی کی تنظیم نے بہت محنت کی ہے. آپ کے جو رپورٹرز فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شاید مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسے الیکشن ہوئے ہوں جہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار پیپلز پارٹی کے سامنے نہ کھڑے ہوئے ہوں. اس الیکشن میں 246 حلقوں میں شاید 4 یا 5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ پیپلز پارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. بہت جگہوں پہ لوگوں نے نامینیشن بھرے, بہت لوگ ناراض تھے. ہم نے راضی کیا سب کو, ہم نے مینج کیا ان کو, ہم نے بٹھایا ان کو. تو پیپلز پارٹی نے اپنا کام کیا اور ایک ایک یوسی کے اوپر ہم نے ورکنگ کی کہ ہم کون کون سی جیت سکتے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور پچھلے پتہ نہیں کئی سالوں سے کر رہے ہیں. کراچی میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کراچی کے گلی کوچے میں ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. وہ سب ایک طرف. جماعت نے کیا کچھ نہیں, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں, کوئی ایسا تنظیمی کام جو ہم نے کیا وہ نہیں ہے. پھر بھی اتنی سیٹیں آ گئی ہیں, پھر بھی پریشانی ہے کہ نمبر 1 ہم کیوں نہیں. اگر کسی کے ذہن میں, یا حافظ صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بن گیا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اگر نمبر 1 کا پورا نہیں آیا تو ان کو اتنا اپسیٹ نہیں ہونا چاہیے. میں بھی یہ سمجھ رہا تھا کہ میں, جو میرا بھائی دوسری جگہ سے کھڑا جیت جائے گا, وہ ہار گیا, میں نے مان لیا بھائی. ہم تو اپسیٹ نہیں ہوئے, ہم نے ریکاؤنٹنگ کی درخواست بھی نہیں دی وہاں, میں نے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی, الیکشن ہے, لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, ہمیں کسی اور کو زیادہ دے دیا. اسی طرح اپنی شکست کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے. شکست تو نہیں ہے سچ, میں نہیں کہوں گا کہ شکست ہے ان کی, وہ کامیاب ہوئے ہیں کراچی میں, لیکن کم از کم جو سیٹس آپ کو ملی ہیں, جو نمبرز آپ کو ملے ہیں, اس پر آپ کو مان لینا چاہیے. میں ایک سیکنڈ, میں پھر دوہرا رہا ہوں, ہم نے کسی ڈسٹرکٹ سے 39 سیٹیں نہیں لی ہیں, کسی ڈسٹرکٹ سے. ہمارا جو میکسیمم نمبر ہے, میکسیمم نمبر کسی ایک ضلع سے ہے, وہ 25 سے, اور کیا ملی سے, ملیر سے 20 ہے. تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کا لوگوں کو اظہار کر کے بتانا کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے, تو اگر قیامت آئی ہے تو اس کے بینیفیشری آپ ہیں, ہم نہیں ہیں. پہلے سے یہ بتا دیں کہ اب یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہے میئر بنانے کے حوالے سے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کر کے کراچی کا میئر کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی؟ کیونکہ اگر جماعت اسلامی نے ڈیمانڈ کر دیا کہ میئر ان کا, ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا, تو اس پر پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ کیونکہ جماعت اسلامی اور حافظ رحیم تو پہلے سے سوشل میڈیا میں جو ہے نا وہ تو کراچی کا میئر بن چکے ہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی کیا میں نے کل بھی کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, ابھی بھی میں نے کہا کہ یہ مناسب ہوگا اور یہ شہر کے مفاد میں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی جن کو مینڈیٹ ملا ہے اس شہر کے لوگوں کا, اس کو ہم کھلے دل سے تسلیم کریں, ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو, اور ہم بیٹھ کر آگے چلنے کا لائے عمل طے کریں. میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے, آپس میں بات چیت کریں گے, اس میں میئر کس کا ہوگا, ڈپٹی میئر کس کا ہوگا, ابھی میں اس حتمی طور پر میں نہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں, نہ مجھے کہنا چاہیے. ہم بات کرنے کو تیار ہیں اور ہم راستہ نکالنے کو تیار ہیں. لیکن کل جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو بات ہی نہیں کروں گا جب تک میرے نمبر پورے نہیں کریں گے. بھائی نمبر آپ کہو گے بھائی 100 ہیں تو ہم 100 کہاں سے لا کے دیں گے آپ کو؟ اگر آپ کہو گے جی میرے 125 پورے کرو تو ہم کہاں سے پورے کریں گے آپ؟ ہم تو نہیں کر سکتے. نمبر جو آپ کے ہیں سو ہیں, لیکن ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور اس حقیقت کے ساتھ, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ جن جگہوں پہ آپ کو اعتراض ہے آپ قانون راستہ اختیار کریں, جن جگہوں پہ ہمیں اعتراض ہے ہم قانون راستہ اختیار کریں گے. ایک اور چیز میں کہہ دوں کہ یہ جو تاخیر کی بات ہو رہی تھی, پھر میں نے تھوڑا سا وہ پچھلا بھی چیک کیا کہ اس الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ 30 گھنٹے میں آ گئے پورے شہر کے, 30 آورز. اس سے پہلے جتنے بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں کسی کے نتیجے بھی 30 گھنٹے میں نہیں آئے, اور جو جنرل الیکشن ہوئے تھے 2018 کے, باوجود اس کے
کہ اس کے اندر آٹومیشن کا جو نظام تھا وہ استعمال کیا گیا تھا, RTA سسٹم تھا, وہ جلدی ہو جانا چاہیے تھا, اس میں 4 دن لگے تھے. اور یہ جو الیکشن تھا بلدیاتی, اس کے مینول نتائج جو ہیں مرتب ہوئے تھے اور وہ 30 گھنٹے کے اندر پورے شہر کے آ گئے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ایک آرگومنٹ تھا کہ تاخیر ہوئی ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کل بھی آپ نے بتایا تھا, آج بھی ہم اس پروسیس کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایوان کے بننے کی کیا صورتحال بن سکتی ہے, کیونکہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کو ملا کے آپ کسی کو کریں گے یا پہلے جو ہے جو ابھی آپ نے کی ہے. دیکھیں یہ بڑی ایک کانسیپٹ بڑا سمپل ہے کہ جو KMC کا ہاؤس ہے وہ 367 کا ہاؤس ہے اور اس میں یہ 246 جو ہیں وہ براہ راست الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں, جس میں سے 11 پہ الیکشن نہیں ہوا تو 235 پہ ہوا. اور ہاؤس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ریزرو سیٹس والے آ نہیں جاتے اور یہ سارے حلف نہیں لے لیتے. جب یہ اوتھ لے لیں گے ہاؤس مکمل ہو جائے گا, اس کے بعد جو ہے وہ KMC کے میئر اور جو ٹاؤنز کے چیئرمین ہیں ان کا الیکشن ہوگا. ایک منٹ, یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی پر بشمول حافظ نعیم اور سب کہتے تھے کہ دیہات کی پارٹی ہے اور دیہی لوگ شہروں پر قبضہ کرنے آئے ہیں, یعنی جیسے کہ آپ دیہی فوج ہے اور شہروں پر آ کے قبضہ کیا ہے, تو آپ کے نتائج میں بھی آپ دیہی لوگ شہروں پر قبضہ کر رہے ہیں اس سے نجمی عالم سے مل کر. دیکھیں, ایک تو میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک گلدستہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں ہر رنگ و نسل کا شخص آپ کو ملے گا, ہر مذہب و مسلک کا آدمی آپ کو ملے گا. اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار کراچی سے جیتے ہیں اس میں ہر قومیت اور ہر رنگ و نسل کا آدمی آپ کو ملے گا, ہر زبان بولنے والا آپ کو ملے گا, اور یہ ہماری خوبصورتی ہے. تو پیپلز پارٹی پہلے بھی دیہات کی جماعت نہیں تھی. ہم نے 70 میں بھی یہاں سے ووٹ لیے, ہم نے 77 میں بھی یہاں سے ووٹ لیے. ہمارا MP بنس روڈ سے بھی جیتا ہے, ہمارا MP عزیز آباد سے بھی جیتا ہے, ہمارا بندہ لانڈی سے بھی جیتا ہے. تو یہ وہ علاقے ہیں جو پیپلز پارٹی کے لیے علاقہ غیر سمجھے جاتے ہیں, ہمارے لوگ جیتے ہیں وہاں سے. میں بھی جس حلقے سے جیتا ہوں وہ اربن حلقہ ہے, وہ بالکل اس میں دیہات کہیں بھی کوئی نہیں لگتا. تو یہ تاثر جو ہے وہ پہلے بھی غلط تھا اور حالیہ بلدیاتی الیکشن نے ہماری اس بات کو ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی ہر شخص کی جماعت ہے. اچھا, سیاسی قوتیں آپس میں ملتی ہیں اور اتحادوں کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان میں خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مخالفین, سخت مخالفین جو تاریخی طور پہ بھی مسلمان کی مثالیں بہت ساری موجود ہیں, پرویز الہی کے ساتھ جو آپ نے اتحاد کیا ہے, اسی طرح بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی نمبر 1 پوزیشن تو بالکل پیچھے 3rd پوزیشن پہ چلی جائے گی. تو کیا قباحت ہے PTI سے آپ مذاکرات بالکل دروازے بند کیوں کیے ہوئے, اس کی وجہ بتا دیں. دیکھیں, آپ نے ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی تو ڈائلاگ کر لیتی ہے, لیکن اگر سامنے آپ کے ایک پاگل بیٹھا ہو, ذہنی طور پہ مفلوج ہو, جن کو کوئی بات سمجھ نہ آتی ہو, جس سے بات کرو تو کاٹنے کو دوڑتا ہو, تو مجھے بتائیں گے کیا ڈائلاگ کریں گے اس سے. تو پہلے تھوڑی سی ان کی تربیت کر لیں. اگر وہ یہ چول پنے چھوڑ دیں, انسانوں کی طرح بہیو کریں, پولیٹیکل لوگوں کی طرح بہیو کریں, تو پھر اس کے بعد شاید میں اپنی پارٹی کو منت سماجت کر لوں کہ بھئی تھوڑی سی سدھر گئے, بات کر لیں ان سے. لیکن فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان سے جو ہے وہ بات کی جائے. ایک منٹ یار, وہ پہلے کہہ رہے ہیں ریکاؤنٹنگ کے لیے آپ نے اپلیکیشن دی ہے, دوسرا جماعت اسلامی سے اگر الائنس نہیں ہوتا تو آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کیا رہے ہیں. یار میں یہ کہوں گا تو جماعت سے ابھی سے ناراض ہو جائے گی. نہیں, ناراضگی کی بات نہیں ہے. دیکھیں, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جو ایک آدمی جو جیتا نا کسی جماعت کا, میئر لانے کی کوشش وہ بھی کر سکتا ہے. بھائی کوشش کرنے میں پابندی تھوڑی ہے, اور ہم تو نمبر 1 ہیں. اگر میں ایک نشست جیتنے والی جماعت کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا یہ حق ہے کہ آپ کوشش کرو, تو کوئی ہم سے یہ کیسے چھین سکتا ہے کہ ہم کوشش نہ کریں. ہم کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہماری کوششیں برابر ثابت ہوں گی. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ جی.
टिकट पे जीत के आ जाए तो पार्टी चेंज करते तो नायल हो जाता है, लोकल बोर्ड में ये चांसेस नहीं नायल होने का, या आ सकते हैं कोई भी? यार फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे भी याद नहीं है, लेकिन ये मुझे देखना पड़ेगा कानून में कि इस तरह का कोई प्रोविजन उसमें है कि नहीं है। वैसे वो आप जिस बात से कर रहे हैं वो हमें नहीं फर्क पड़ेगा। एक सेकंड सलाउद्दीन, एक सेकंड। आपने कहा कि अगर मैं कहूंगा कि जियाला मेयर आएगा तो जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, तो आप अभी से इतने मुफ्तात हो गए हैं कि आप यार मैंने मजाक में कहा था। ये बताइएगा कि इलेक्शन हो गए, अब जो इतराज़ात हैं वो कमीशन के पास जाएंगे, फिर वहाँ से अदालत में जाएंगे, लेकिन अब तक जो है मुख्तलिफ जगहों पे जमात इस्लामी के लोग धरना दे के बैठे हैं। दरअसल टाउन के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनके ऑफिस में आज सुबह तहरीक इंसाफ ने हमला करके वहाँ तोड़फोड़ की। तो हुकूमत सिंध इनके वहाँ ये अवामी दफातर भी हैं, तो हुकूमत सिंध इन दफातर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों खामोश बैठी? कम से कम इनको तो क्लियर करता है कि रोज़मर्रा। देखें, मुझे जो पता चला एक दरख्वास्त रिकाउंटिंग की हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ आई और उस पर रिकाउंटिंग हो रही है, शायद उस पर हो रही है, कोई हमें एतराज़ नहीं, भी करवा लें। एक दरख्वास्त हमारी है जमात इस्लामी के कैंडिडेट के जीतने के खिलाफ, उस पर भी रिकाउंटिंग होनी चाहिए। तो अगर रिकाउंटिंग हो रही है तो मुझे नहीं पता क्यों जो हमला वो किया है, क्या मसला है, लेकिन बहरहाल अगर किसी ने हमला किया है तो मैं तो समझता हूं कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, एक और पूछा था उन्होंने कि कितनी दरखास्तें हमने रिकाउंटिंग की दी हैं। मैं अभी कलेक्ट कर रहा हूं हर डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में हमने 6 दी हैं, डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमने 4 दी हैं, और गालिबन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में भी कोई 4 के करीब हैं, 3 के करीब हैं। तो हर जिले में साउथ में 3 हैं, तो दर्जनों के हैं, 1-1.5-2 दर्जन के करीब दरखास्तें होंगी पूरे शहर में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए दी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट्स हैं, काउंसिलर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, तो वो इससे अलग है, तो वो भी हमने दी हुई दरखास्त। एक मिनट आ रहा हूँ। आज आपने जो बात की कि जमात इस्लामी नाराज हो जाएगी, मजाक में खुश होना चाहिए क्योंकि आपने उनका कोई एमपीए बताया कराची से है। जी एक है। कौन है? वो तो मजलिस से मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, आपने उसके खाते में एमपीए नहीं था इस इलाके इस कराची से जमात इस्लामी का, मतलब मेयर अगर आप तो मुत्तहिदा मजलिस से अमल का है, मेरे ख्याल से शायद आप अपना नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे करेक्ट कर दिया। वो जमात इस्लामी के वोटों से नहीं जीता और उससे जीता। यार ये बेशक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा वाली तारीख रकम की है। इतलात ये है कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानी देखकर जमात इस्लामी को मेयरशिप दे रही है और खुद ख्वाजा सरा जो है ना डिप्टी मेयर के लिए आ रही है, क्या दुरुस्त है? आपके पास अच्छा दूसरा वाला तो खैर अभी क्योंकि अभी तो उनके इलेक्शन हुए नहीं, वो आएंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई भी शख्स किसी भी जिन्स का हो, अगर वो काउंसिल का मेंबर बन सकता है तो ये उसका राइट है कि वो मेयर भी बन सकता है, वो डिप्टी मेयर भी बन सकता है, वो किसी भी ओहदे पर आ सकता है। एक सेकंड, जो दूसरी बात आपने कही कि हम कोई मेयर उनको देने जा रहे हैं, तो ये इत्तला बिल्कुल गलत है आपके पास। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। अच्छा, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी कितने टाउन्स के अंदर जो है अक्सरियत हासिल की है, ये बताइए कितने टाउन के अंदर आपने पहले बता दिया था यार। अभी देखें, अभी मैं आपसे अर्ज करूं, अभी चूंकि हमारी दरखास्तें भी हैं रिकाउंटिंग की और हमारे खिलाफ भी दरखास्तें हैं रिकाउंटिंग की, तो मुमकिन है कई टाउन्स में कुछ नंबर्स ऊपर नीचे हों, मुमकिन है। तो इस पर अभी ये कहना कि हम कौन से जीत रहे हैं कौन से नहीं जीत रहे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि हम कोई मेरा ख्याल 9-10 टाउन्स में कामयाब हो जाएंगे अपना चेयरमैन बनाने में, और इंशाल्लाह ताला मेयर भी अपना बनाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, भले वज़ीर आज़म का हो, किसी सीएम का हो या कोई भी, तो आपके पास अक्सर लोग ना कहीं से बढ़ जाते हैं, आ जाते हैं। तो अभी इस वक्त तो अभी कोई ऐसे कुछ दोस्तों ने कोई राब्ता किया है या कोई ऐसी सोच बन रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माशाल्लाह पॉलिटिकल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा चैंपियन है। हमें किसी गैर मरई ताकत का इंतजार ना है, ना हम उनकी मदद चाहते हैं। मेरा ये ख्याल है कि अल्लाह ताला ने हमारी पार्टी में हमारे कार्यक्रमों में हमारी क़यादत। सईद गनी कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार जीते हैं उसमें हर रंग और नस्ल के लोग हैं।